واجب ہے۔ تیسرا قول ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مصنف نے نقل کیا ہے، اور وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید۔ قول قدیم تو شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے مطابق ہے، لیکن قول جدید یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، واجب نہیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، صحابہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، اور جب صحابہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے تو صحابہ کی کوئی صحابی دوسرے صحابی سے اقوا اور اولا نہیں، اس لیے صحابی کی تقلید جائز نہیں، صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے، اس لیے کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، کسی کی تقلید۔ صحابی کے اس قول میں تقلید نہ کرنا تو ظاہر ہے کہ جو مدرک بالقیاس ہے، اس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہے تو اس کے صحابی کے قول کی وجہ سے تابعین اور تبع تابعین کے قیاس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ صحابی کی یہ قول بھی مدرک بالقیاس ہے اور قیاس کے مخالفت میں آ رہی ہے، اس لیے صحابی کی تقلید جائز نہیں کی جائے گی، اس کی وجہ سے قیاس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن صحابی کا وہ قول، کیونکہ یہ صحابی کی اپنی رائے کی وجہ سے ہے نا، صحابی کی اپنی رائے ہے، اپنا اجتہاد ہے، اور صحابہ معصوم نہیں ہے، صحابہ سے خطائیں ہوتی ہیں، جیسے دوسرے مجتہدین سے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، ان سے بھی خطا ہوتی ہے، تو یہ بھی دوسرے مجتہدین ہی کی طرح ہے، اس لیے ان کی تقلید جائز نہیں اور تقلید نہیں کی جائے گی۔ صحابی کے وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو، اس میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ تقلید نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی، تو اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا اپنا اجتہاد ہو، اور اگر یہ احتمال قوی بھی ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا، پھر انہیں یہ قول یا یہ فعل اختیار کیا ہے، یہ فتویٰ دیا ہے، تو تب بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ انہوں نے جو حدیث آپ سے سنی ہے، ہو سکتا ہے اس سے یہ مسئلہ مستنبط نہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ دلیل قوی نہ ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کی دلیل نہ ہو، لیکن انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ دلیل ہے، اور صحابی نے پھر اسے مسئلہ مستنبط کیا ہو، حالانکہ وہ دلیل نہیں، انہوں نے اس کو دلیل سمجھا ہو اس مسئلے کی، لیکن وہ اس کی دلیل نہ بنتا ہو، تو چونکہ احتمال ہے، اس لیے چاہے صحابی کا وہ قول غیر مدرک بالقیاس ہو، تب بھی اس کی تقلید جائز نہیں۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جو غیر مدرک بالقیاس قول ہے اس میں بھی تقلید نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ اس نے جس خبر کو، جس حدیث کو دلیل گمان کیا ہے، دلیل سمجھا ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ اس کی دلیل، اس مسئلے کی دلیل نہ بنتی ہو، اس مسئلے کی دلیل نہ بنتی ہو، تو پھر انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس روایت کو، اس خبر کو، اس مسئلے کی دلیل بنا دیے اپنے اجتہاد سے، اور صحابی سے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، جب اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے تو پھر اس کا اجتہاد دوسروں پر حجت نہیں بنے گا، اس کا اجتہاد، صحابہ کا یہ اجتہاد دوسروں پر حجت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں خطا کا احتمال ہے۔ جب دوسروں پر حجت نہیں تو اس کی وجہ سے قیاس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے صحابی کے قول چاہے مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو، قیاس کے مطابق ہو یا قیاس کے مخالف ہو، ان کے مقابلے میں آنے والے قیاس کو ترک نہیں کیا جائے گا اور ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ یہ تین قول ذکر کے مصنف نے۔ یہ جو اختلاف ہے، تین اقوال وجود میں آ گئے، صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہے، تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یاد رکھنا یہ تقلید صحابی کے لیے نہیں ہے، یہ بعد والے حضرات کے لیے ہے، تابعین، تبع تابعین کے لیے صحابی کے قول کی تقلید جائز ہے یا ناجائز، اس میں یہ اختلاف ہے۔ خود ایک صحابی پر دوسرے صحابی کی تقلید، اس کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی کے لیے دوسرے صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں جو تین اقوال گزر گئے، یہ تابعین کے لیے
صحابی کی تقلید کے یا تبع تابعین یا ما بعد کے لوگوں کا صحابی کی تقلید کے جائز اور ناجائز ہونے میں ہے، یہ صحابی کا صحابی کی تقلید کے بارے میں نہیں۔ اور صحابی سے بھی مراد وہ صحابی ہے جو صحابی مجتہد ہو، جو صحابی مجتہد ہو، اس کی تقلید، اس کے قول اور فعل، ان کے قول اور فعل کی تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے، ان میں ایک قول ہے، 3 اقوال ہے۔ لیکن ان تقلید کے جائز اور ناجائز کے بارے میں جو 3 قول وجود میں آ گئی، خیال کرنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صحابی نے کوئی فتویٰ دیا ہو، کوئی قول اختیار کیا ہو یا کوئی فعل کیا ہو، دوسرے کسی صحابی کو وہ نہیں پہنچا، دوسرے صحابہ سے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نقل نہ ہو، تب یہ اختلاف ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ صحابی کا یہ قول یا یہ فعل، یہ فتویٰ دوسرے صحابہ سے اس میں مخالفت ثابت نہیں، ایک شرط یہ ہے۔ اگر دوسرے صحابہ سے اس کے بارے میں مخالفت ثابت ہو جائے تو پھر بالاتفاق تقلید واجب نہیں، پھر بالاتفاق اس صحابی کے اس قول اور فعل میں تقلید واجب نہیں۔ یہ تب ہے اختلاف کہ جب صحابی کا وہ قول یعنی وہ فتویٰ یا وہ فعل دوسرے صحابی سے اس میں مخالفت ثابت نہ ہو، کہ دوسرے نے اس کی مخالفت کی یا نہیں، یہ ثابت نہیں ہے، تب صحابی کے اس قول اور فعل میں اختلاف ہے کہ آیا اس قول و فعل میں تقلید واجب ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں۔ اگر دوسرے صحابی سے مخالفت ثابت ہو جائے تو پھر بالاتفاق صحابی کے اس قول و فعل میں تقلید جائز نہیں ہے، پھر مجتہد کی مرضی ہے، چاہے اس صحابی کے اس قول اور فعل پر فتویٰ دے، عمل کرے، اور چاہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کے قول اور فعل پر عمل کر لے، اس کی تقلید کر لے، پھر کسی خاص صحابی کی اس قول اور فعل میں تقلید واجب نہیں ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر صحابی کا یہ قول یہ بھی ثابت نہ ہوا ہو کہ صحابی کا یہ فتویٰ یا یہ فعل دوسرے صحابہ کو پہنچ گیا ہو اور انہوں نے اس کو خاموش ہو کر تسلیم کر لیا ہو، یہ بھی ثابت نہ ہو، یہ بھی ثابت نہ ہو، اس لیے کہ اگر دوسرے صحابی کو اس کا یہ فتویٰ، قول اور فعل پہنچ گیا اور انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، رد نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا اور خاموشی اختیار کر کے تسلیم کر لیا، تو پھر اس صورت میں بالاتفاق صحابی کے اس قول اور فعل کی تقلید واجب ہوگی، بالاتفاق اس کی تقلید کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا یہ قول اور فعل جب دوسرے صحابہ کو پہنچ گیا اور انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، رد نہیں کیا، تو گویا کہ اجماع ہو گیا، سکوتی، اجماع سکوتی ہو گیا، اس لیے پھر بالاتفاق اس کی تقلید واجب ہوگی۔ لہذا یہ جو اختلاف ہے صحابی کی تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ان اقوال اور افعال میں ہے صحابی کے کہ جو دوسرے صحابہ کو نہ پہنچے ہوں، دوسرے صحابہ کا اختلاف اس میں ثابت یا ان کے تسلیم کرنا یہ ثابت نہ ہو، تب یہ اختلاف ہے۔ لیکن اگر صحابہ کا اختلاف ہو جائے، دوسرے صحابہ کو وہ ان کا یہ قول اور فتویٰ پہنچ جائے، یہ فعل پہنچ جائے اور دوسرا صحابہ اس میں سے اختلاف کر لے، تو پھر کیا اذا تعارض تساقط ہوگا؟ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، تعارض تساقط والا عمل یہاں نہیں ہوگا، جیسے کہ قیاس میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کے اقوال، مختلف اقوال وجود آنے کی وجہ سے، موجود ہونے کی وجہ سے یہ صحابہ کا یہ اقوال قیاس کے قائم مقام بن جائے گا، تو ہر صحابی کا قول قائم مقام بن جائے گا قیاس کے، اور جب 2 قیاس میں تعارض آ جائے تو وہاں تساقط نہیں ہوتا، وہاں تساقط نہیں ہوتا۔ اگر تقدم اور تأخر کے اعتبار سے 2 قیاس میں تعارض ہے تو جو متقدم ہوگا وہ مؤخر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو غلطی پر محمول کیا جائے گا، منسوخ نہیں ہوگا، لیکن بعد والے قیاس پر عمل ہوگا۔ اور اگر ایک زمانے کے قیاس کا تعارض ہے
تو مجتہد اپنے دل کی گواہی سے جس قیاس کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہو صحیح ہونے کی طرف تو اس پر عمل کرے گا، دونوں پر عمل نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح صحابہ کے اگر یہ چند اقوال وجود میں آ جائے کسی مسئلے میں تو مجتہد یہ تعارض والا تساقط والا عمل نہیں ہوگا، بلکہ صحابہ کے اقوال، ان کی یہ رائے، جب ان کی اختلاف رائے کی صورت میں ہو اور کوئی دلیل حدیث میں پیش نہ کرے، کوئی مباحثے میں حدیث سے استدلال نہ کرے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ اختلاف رائے میں ہے اور حدیث درمیان میں ہے نہیں۔ اس لیے اگر حدیث ہوتی تو وہ ضرور حدیث کو پیش کر کے استدلال کرتے۔ معلوم ہو ان کے یہ اختلاف رائے میں ہے اور ان ہر ایک کا قول جو ہے وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اس لیے ہر صحابی کا قول قیاس کے قائم مقام بن جائے گا۔ مجتہد کی مرضی ہے، چاہے جس صحابی کے قول پر عمل کرے ان کی مرضی ہے، ترجیح قائم کر لے، جیسے قیاس میں ترجیح قائم کی جاتی ہے، جیسے صحابہ میں ترجیح قائم کی جاتی ہے دلائل کی قوت کی وجہ سے، ایسا ہی مجتہد کی مرضی ہے، جس صحابی کے قول پر عمل کر لے ان کے لیے جائز ہے، لیکن صحابہ کے اقوال سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی اجماع ہے، اجماع مفرد نہیں بلکہ اجماع مرکب بن جائے گا۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کے 2 قول وجود میں آ جائے، 3 قول وجود میں آ جائے، تو مجتہد کی مرضی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لے، دل جس قول کی گواہی دے قوی ہونے کی اس پر عمل کر لے۔ لیکن مجتہد بعد والے مجتہدین تابعین تبع تابعین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان تینوں قولوں سے خارج ہو کر ایک چوتھے قول کو وجود دے دے اپنے اجتہاد سے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع مرکب کے خلاف ہے، یہ اجماع مرکب کے خلاف ہے۔ اس لیے جب 3 یا 4 قول وجود میں صحابہ کے میں آ جائے تو پھر مجتہد کے لیے ان سے خروج جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے صحابہ حضرات کی تقلید کے بارے میں۔ تابعین کی تقلید واجب ہے یا نہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر تابعی کو دیکھیں گے، اگر تابعی کا فتویٰ صحابہ کے مزاحم ہو، تابعی اگر صحابی کے مزاحم بنتے ہوں، ان کا فتویٰ صحابہ کے دور میں چلتا ہو اور صحابہ کی بھی مخالفت کرتے ہوں، تو پھر وہ صحابہ جیسے ہیں۔ جیسے صحابی کی تقلید میں 3 اقوال گزر گئے، ایسا ہی پھر تابعین میں بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی صحابی اور تابعی کی بھی تقلید، مصنف کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک تقلید جائز ہے اور بعض کے نزدیک تقلید جائز نہیں۔ جیسے کہ تابعین میں قاضی شریح کے بارے تابعین میں سے ہے، ان کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مزاحم تھا۔ جیسے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درع کو چوری کیا، مقدمہ دائر ہو گیا حضرت قاضی شریح کی عدالت میں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مدعی کے طور پر قاضی کے ہاں پیش ہوئے، تو قاضی شریح نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ مدعی ہیں، گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور اپنے آزاد کردہ غلام قنبر کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ آپ کے غلام چونکہ آزاد کردہ ہے، اس کی گواہی تو ہم اجازت دے دیتے ہیں، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے جائز ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو پیش کیا، لے آئے، جبکہ حضرت شریح رضی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ گواہی معتبر نہیں، اس لیے ان کا فتویٰ حضرت علی کے قول کے مخالفت، فعل کے مخالفت میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو تسلیم کر لیا۔ اب دوسرا گواہ ہے ہی نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے، چونکہ گواہ نہیں ہے، اس لیے قاضی شریح نے اس یہودی کے حق میں اس درع کے فیصلہ کیا کہ یہ درع یہودی کا ہے، کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ یہودی نے دیکھا کہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، اپنے قاضی کے پاس آیا ہے مدعی بن کر، اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قاضی نے اسی کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے اسی وقت وہاں گواہی دی، کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ درع آپ ہی کا ہے، میں نے چوری کیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے اسلام کی خوشی میں ان کو درہ بھی واپس کر دیا، ایک گھوڑا بھی دے دیا، گھوڑا بھی دے دیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساتھ رہے، انہی کے ساتھ رہے، آخر وقت تک رہے، یہاں تک کہ جب صحابہ میں نزاع ہو گیا، جنگ صفین میں صحابہ کی لڑائی آپس میں ہوئی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نظر کے بارے میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر مسئلہ پوچھتا بیٹے کے اولاد کے ذبح کرنے کی کوئی نظر مانتا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو بچے کو ذبح کروں گا، تو اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو دیت پر قیاس کرتے تھے اور 100 اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے، 100 اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے، دیت پر قیاس کرتے تھے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہے، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد جب فتویٰ آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، 100 اونٹ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بکری ذبح کر لے۔ یہ فتویٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پہنچ گیا، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ تو تابعی کا فتویٰ صحابی کے مزاحم ہو گیا، اس کے فتوے کے مزاحم ہو گیا۔ جب صحابی تابعی کا فتویٰ اس کے مزاحم ہو جائے تو پھر وہ تابعی بھی صحابی کی طرح ہے۔ تقلید جائز ہے ناجائز؟ بعض فقہاء جائز دیتے ہیں، کہتے ہیں جائز ہے، اور بعض ناجائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جائز نہیں۔ حضرت مسروق نے اس کو قیاس کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس کے فدیے میں کیا آ گیا؟ مینڈا آ گیا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرت مسروق رحمہ اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے بذبح شاۃ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2 روایتیں ہیں کہ تابعی کی تقلید جائز ہے یا نہیں۔ پہلے قول جو ظاہر و روایہ ہے وہ یہ ہے کہ وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، وَهُمْ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ وَنَحْنُ رِجَالٌ نَجْتَهِدُ، وہ بھی رجال ہے، اجتہاد کرتے ہیں، اور ہم بھی آدمی ہیں، مرد ہیں، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، اس لیے کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ تابعی کی بھی تقلید کی جائے گی۔ 2 قول ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، دیکھو کتاب میں۔ وَمَا يَقَعُ بِهِ خَتْمُ بَابِ السُّنَّةِ، اور وہ چیز کہ جس پر سنت کے باب کا اختتام ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، وہ ہے باب متابعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متابعت کا باب ہے۔ قال ابو سعید البردعی رحمہ اللہ، ابو سعید البردعی رحمہ اللہ نے فرمایا تقلید الصحابی واجب، صحابی کی تقلید واجب ہے، یترک بہ القیاس، اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ لاحتمال السماع والتوقیف، سماعت اور واقفیت کے احتمال کی وجہ سے، ولفضل اصابتہم فی نفس الرائے، اور نفس رائے، نفس اجتہاد میں ان کے درست ہونے کی، بمشاہدت احوال التنزیل، قرآن مجید کے نزول کے احوال کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے، ومعرفت اسبابہ، اور اس کے اسباب کے معرفت کی وجہ سے، ان کے رائے، نفس رائے میں درستگی کی، زیادتی کی وجہ سے، فضل زیادتی۔ وقال ابو الحسن القرخی رحمہ اللہ، شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا لا يجوز تقلید الصحابی، یہ صحابی کی تقلید جائز نہیں، الا فیما لا یدرک بالقیاس، سوائے اس قول میں کہ جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا قیاس سے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا یقلد احد منہم، ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ مصنف کہتے ہیں وہذا الخلاف، اور یہ جو اختلاف ہے، فی کل ما، یہ صحابی کے ہر اس قول میں ہے، ثبت عنہم، جو ان صحابی سے ثابت ہوا ہو، من غیر اختلاف بینہم، ان کے درمیان اختلاف کے بغیر ہو، ومن غیر ان یثبت، اور بغیر اس بات کے ثابت ہوئے ہو، انہ بلغ غیر قائلہ، کہ ان صحابی کا یہ قول یا یہ فعل قائل کے علاوہ دوسرے حضرات صحابہ کو پہنچا ہو، فسکت مسلما لہ، اور وہ خاموش ہو گیا ہو ان کو تسلیم کرتے ہوئے، اس بات کے ثبوت کے بھی بغیر ہو۔ اما ان اختلفوا فی شیء،
رہی وہ صورت کہ جب صحابہ نے اختلاف کیا ہو کسی بھی شے میں، فالحق لا يعدو اقاویلہم، تو حق تجاوز نہیں کرے گا ان کے اقوال سے، ولا يسقط البعض بالتعارض، اور بعض کی وجہ سے اور بعض تعارض کی وجہ سے ساقط نہ ہوں گے۔ کیوں؟ لأنہ تعین وجہ الرائے، اس لیے کہ قیاس کی صورت متعین ہو گئی، لما لم یجری المحاجۃ بینہم، جب ان کے درمیان حجت بازی اور استدلال ان کے ہاں جاری نہ ہو، بالحدیث المرفوع، مرفوع حدیث سے، حدیث مرفوع سے جب ان کے درمیان میں استدلال جاری نہ ہو تو پھر قیاس کی صورت متعین ہو گئی، فحل محل القیاس، تو پھر صحابی کا یہ قول قیاس کے قائم مقام ہو گیا۔ اما التابعی، رہا تابعی، فإن زاحمہم فی الفتویٰ، اگر وہ صحابہ کی مزاحمت کر لے فتوے میں، یجوز تقلیدہ، تو ان کی تقلید جائز ہے، عند بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ کے ہاں رحمہم اللہ، خلافا للبعض، برخلاف بعض کے۔ حاضری لگا ہوا